اب اپنی اہلیہ کو پیٹنا اگر قصور ہو تو پھر پیٹا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ ان کو اگر ان سے کوئی بہت زیادہ غلط بات ثابت ہو اور ان کو سمجھایا بھی جائے پھر بھی نہ مانے، پھر ان کو کیا کہا جائے کہ سمجھانے کے بعد اگر نہیں مانے اپنی اس غلطی پہ جو بہت زیادہ غلط معاملہ ہے اس پہ قائم رہے. حکم یہ کہ اب ان سے الگ سونا شروع کر دے شوہر. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو یہ احساس ہو کہ بھئی میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا ہے، مجھے ناپسند کر رہا ہے. اور اگر بالکل بھی وہ اس کے باوجود نہ مانے تو اس کو جیسے استاد کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو ہلکی پھلکی سزا دے سکتا ہے، ایسے ہی شوہر کو بھی اجازت ہے کہ وہ علامتی طور پر اپنی بیوی کو بطور معلم کے کچھ ہلکا پھلکا پیٹ سکتا ہے، لیکن اس کی شرعی حدود ہے کہ ایسی ضرب نہ مارے کہ جلد پہ نشان پڑے. چہرے پہ تو مارنا ویسے ہی منع ہے، اور ایسے نہ مارے کہ جو اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو، یا کوئی عضو توڑنا کہ کوئی عضو ٹوٹ جائے، اس کا ہڈی ٹوٹ جائے، یہ بھی منع ہے. تو حد یہ ہے کہ گویا کہ ایک چھوٹی سی مسواک سے کوئی یوں کر دے، ایسے کر دے، کیونکہ مارنے میں مارنا تو نہیں کہلائے گا یہ، کیونکہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ پھر حدود کا لحاظ نہیں کرتا. انسان اپنے بچوں کو بھی کوٹتا ہے تو پھر وہ گنتا نہیں ہے کہ وہ غصے میں اس کو مارنا ہوتا ہے. بچوں کو مارنے میں بھی یہی یعنی جو کوئی ادات ہے کہ ایک دفعہ پر ایک جگہ پر ایک ضرب لگائے، وہ بھی ہلکی، نہ وہاں ہڈی ٹوٹے نہ وہاں پہ نشان پڑے. تو یہ مار کیا ہوئی؟ اچھا ایک جگہ پہ ایک سے زائد مرتبہ نہیں مارنا، کیونکہ اگر ایک ہی جگہ پہ دوسری ضرب لگائے گا تو وہ تھوڑی بھی ہوگی تب بھی وہاں پہ نشان پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اور خواتین تو ویسے بھی نازک صنف ہیں، یہ ان کو ہلکا سے یوں کر کے مارے گا تو نشان تو پڑے گا، اس کا مطلب ہے آپ کو نشان بھی نہیں ڈالنا، تو پھر کیا یہ مارنا کہلائے گا؟ یہ تو گویا کہ ایک مارنے کی علامت ہے. جہاں درد بھی نہیں ہو رہا، زیادہ تکلیف بھی نہیں ہو رہی، نہ ہڈی ٹوٹ رہی ہے، نہ نشان پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، اجازت دی ہے، لیکن اتنا نہیں. پھر اس کی شرعی حدود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ بھئی ایسے 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 اجازت ہے، اتنا سا صرف کہ اس کو لگے کہ مجھے مارا ہے، علامت، یہ ایک ناراضگی کی علامت ہے. اور اگر بالکل نہ مانے پھر وہ جو آخر کا معاملہ ہے کہ اب اس کے گھر والوں کو بلائے پھر بھی نہ مانے اور وہ قصور ایسا ہے کہ جو قابل برداشت آپ کے لیے نہیں ہے، تو پھر طلاق کی نوبت ہے. گزارا نہیں ہونا جب ساتھ میں، تو پھر آخری درجے میں جا کے طلاق ہے. جبکہ ہمارے یہاں تو بالکل ہی معاملات جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی رہتے ہیں کہ جیسے کہ بس غصہ آیا تو کچھ بھی کر دیا، طلاق بھی دے دی، اور غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر بھول بھی گئے، مکر بھی گئے کہ نہیں میں تو طلاق دی نہیں، ایک دی، دو دی، تین دی، اس کے بعد روک لیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ دونوں چیزیں یہ ایکسٹریمز ہیں، یہ کہ غصے میں فوری طور پر طلاق دے دینا یہ بھی سخت منع ہے کہ پھر بندہ اس میں لحاظ نہیں کرے گا. غصے میں جو الفاظ بولے گا وہ عام طور پہ شدید والے ہوتے ہیں، اور شدید الفاظ سے طلاق دی جاتی عام طور پہ تو وہ بائنہ ہوتی ہے، اس کا معلوم ہی نہیں ہے. تو اب بائنہ بلا وجہ بائنہ طلاق دینا منع ہے، چاہے ایک ہی دے. ٹھیک ہے. مغلظہ دینا تو ویسے ہی ناجائز ہے، یعنی 3 طلاق ایک ساتھ اگر دے دی جائے تو طلاق تو ہو جائیں گی، تینوں ہی ہو جائیں گی، لیکن گناہگار بھی ہوگا دینے والا ساتھ میں. ٹھیک ہے نا. ہاں.
تو بلا وجہ تو بائنا بھی دینا ناجائز ہی ہے.